آپ نے پڑھا تھا کوشچن نمبر 26 بولا ہے 26 لیگل سورسز میں اس کی جو اقسام کلاسیفیکیشن آگے کی گئی تھی اس میں تھا کسٹم، پریسیڈنٹس، ایگریمنٹس اور لیجسلیشن. ٹھیک ہے، یہ پڑھ نہیں گئے تھے. اپنی ٹیکسٹ پڑھنا ہے. کوشچن بولا ہے 26. جی جی کسٹم پیج نمبر 72. 217. سر یہ جو کوشچن نمبر 26 ہے کسٹم دو ایکول ٹھیک ہے، ادھر آپ توجہ کریں. یہ ایک ایک کو جو ہے نا آپ ایک ایک کا علیحدہ علیحدہ کوشچن ہوگا. ہم نے پڑھا تھا نا کسٹم جو ہوتا ہے لیگل سورسز میں پریسیڈنٹس، ایگریمنٹس اور لیجسلیشن. اب ایک کوشچن علیحدہ بھی آتا ہے، نوٹ بھی آ سکتا ہے اور علیحدہ کوشچن اس کو پڑھنا ہے کہ کسٹم. ٹھیک ہے نا، کوشچن ہوا یہ نہیں ہے. custom as a source of law. ٹھیک ہے نا، پڑھ رہے تھے ہم سورسز آف لا. لا کون سے سورس ہیں، کہاں کہاں سے لا آتا ہے. پھر اس میں بہت سی انہوں نے جو اقسام بتائی ہیں ان میں لیگل سورسز بھی تھے اور لیگل سورسز میں پریسیڈنٹ، ایگریمنٹ، لیجسلیشن، کسٹم. اب ان پر علیحدہ علیحدہ ڈیٹیل میں پڑھنا. ڈیٹیل میں اس کو یہ سارے پڑھیں. ٹھیک ہے نا، اور کوشچن بھی ڈرائنگ میں آتے ہیں. آپ دیکھیں کسٹم کا. کسٹم از دا اولڈسٹ فارم آف لا میکنگ. ٹھیک ہے، پہلی بات جو کی گئی ہے میں سے ہے نا پیج. ہاں آپ توجہ سے سنیں. نہیں سر آواز تو آ رہی ہے. کسٹم از دا اولڈسٹ فارم ہے، سب سے پرانا یہی ہے. اب ذرا آپ اپنے دماغ کو اگر لے جائیں پرانے زمانے میں تو جہاں حکومتیں نہیں ہوتی تھیں، لوگوں نے اکٹھے رہنا شروع کیا پہلے. ٹھیک ہے نا، تو کچھ اصول بنائے گئے ایک ساتھ رہنے کے. تو وہ کیا تھے؟ وہ یہی کسٹم رواج. انہوں نے بڑوں نے اکٹھے ہو کر جو ہے نا فیصلے کیے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، اکٹھے رہنے کے اصول جو بنائے تھے. اب نہ حکومت ہوتی تھی اس پر، نہ ہی اسمبلیاں وغیرہ، پارلیمنٹ، نہ ہی عدالتیں. ٹھیک ہے، خود ہی رولز بناتے تھے، خود ہی پارلیمنٹ ہوتے تھے، خود ہی عدالت ہوتی تھی اور فیصلے کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ کسٹمز پھر رولز جو کچھ بن گئے آہستہ آہستہ رواج بنتے گئے. بعد میں آنے والے لوگوں نے اسے ایز اے رواج کے طور پر لے لیا. یہی کہتے ہیں نا یہ چیز چلتی آ رہی ہے پیچھے سے. ٹھیک ہے نا، ہمارے بڑے جو لوگ ہیں وہ بھی یہی کرتے تھے. اب اس کو دیکھیں، کسٹم از دا اولڈسٹ فارم آف لا میکنگ. یہ سب سے پرانا ہے. اٹ از جسٹ نان اسکرپٹم، یعنی کہ جسٹ کس کو کہتے ہیں، یہ جو جسٹ لا ہے. ٹھیک ہے نا، نان اسکرپٹم یعنی کہ ان ریٹن ہے، اس میں لکھا ہوا نہیں ہوتا. اٹ از بیسڈ آن لانگ یوزیج. یہ بہت اہم بات کی ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اس کا استعمال بہت لمبا ہو، پرانا ہو کسٹم کا. یہ نہیں ہے کہ ابھی جو ہے نا چند دن پہلے بنا ہو. وہ کسٹمس نہیں ہوں گے، رواج نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے نا، رواج کے لیے ایک شرط کیا رکھی گئی ہے کہ اس کا استعمال بہت پرانا ہو، کافی عرصہ ہو گیا اس کو، لوگ اس پر عمل کر رہے ہوں، اس کو مان رہے ہوں ایز اے قانون کے طور پر. ٹھیک ہے نا. ان پریمیٹو ٹائمس، پرانے زمانوں میں دیر واز نو لیجسلیشن، نو لا، کورٹس اینڈ نو پریسیڈنٹس.
کوئی بھی عدالتیں نہیں ہوتی تھیں، کوئی بھی کورٹس نہیں ہوتی تھی، لیجسلیشن نہیں ہوتی تھی اور پریسیڈنٹس نہیں ہوتی تھی. ڈسپیوٹ وار سیٹلڈ بائی دا ایلڈرس. جو بڑے ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ ڈسپیوٹ کو سیٹ کرتے تھے، فیصلے کرتے تھے جھگڑوں کے. ان کانسوننس ود دا ڈکٹیٹس آف ریزن. کون سی چیز سامنے رکھ کر؟ ریزن. مطابقت. کس کے مطابق کرتے تھے فیصلے؟ ریزن. ریزن یعنی کہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ ہے نا. ویسے ریزن وہ عقل مندانہ سوچ جو کہ ایک مناسب عام آدمی جو اچھے عقل کا ہو وہ فیصلہ کر سکے کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. ٹھیک ہے نا، اسے ریزن. ٹھیک ہے، تو ریزن کو سامنے رکھ کر اپنے عقل کو استعمال کرتے تھے کہ یہ جو ہے نا کیا ہے، یہ انصاف ہے، یہ بات صحیح ہے، اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہی ریزن کو سامنے رکھ کر. وچ واز ریگارڈیڈ ایز سینٹیمنٹ ٹو ٹروتھ. جو کہ سچ، جسٹس، انصاف اور پبلک یوٹیلٹی، یہ تین چیزیں تھیں جو کہ اس کو سامنے رکھتے تھے. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ اس کی پہنچ تک، سچ تک پہنچ جاتے تھے. ٹروتھ میں سچ تک پہنچ جاتے تھے، جسٹس، انصاف تک پہنچ جاتے تھے، اپنی ریزن کو استعمال کرتے تھے. اور پبلک یوٹیلٹی اور لوگوں کے فائدے. یوٹیلٹی فائدہ. Thus, any long-standing, all-pervading usage which came to be recognized as a custom not only had the force of law but also law itself. نہ صرف یہ کہ وہ force of law رکھتا تھا، یعنی کسٹم جو بناتے تھے، بلکہ وہ law ہی ہوتا تھا. اس کی طاقت اتنا ہوتی تھی کہ لوگ اس کو مانتے تھے. ٹھیک ہے، کوئی حکومت تو نہیں تھی، وہ بنانے والے کون تھے؟ ان کے اپنے بڑے تھے، لیکن وہ اس کو لا کے طور پر مانتے تھے. Therefore, custom is one of the most fruitful source of law in the modern times. آج کل the precedents جو judge made law ہے and the legislation has become overpowered to that custom. آج کل جو حکومت کے بنائے ہوئے جو پارلیمنٹ اسمبلی قانون بناتی ہے یا عدالتوں کی طرف سے جو قانون بنائے جاتے ہیں، نئے رولز بنائے جاتے ہیں، وہ زیادہ ہو گئے ہیں اور زیادہ پاور میں آ گئے ہیں کسٹمز پر. لیکن کسٹم چونکہ پرانا ہے اس لیے وہ بھی اہمیت رکھتا ہے. ایز کیس آف، یہ کیس ہے، یہ یقیناً کیس پاکستان بننے سے پہلے ہوگا، اس کا ڈیٹ نہیں لکھی ہوئی. مادھوری ویز ماٹو ریم رنگنا. اس میں یہ کہا گیا ہے اٹ از ہیلڈ. ہیلڈ کا مطلب یہ ہے اس میں یہ اصول بنایا گیا، اصول وضع کیا گیا ہے، یا یہ کہا گیا ہے، فیصلہ کیا گیا ہے. کیا ہیلڈ کیا گیا ہے؟ That even custom power over the state. کسٹم کی اتنا پاور ہے کہ وہ اسٹیٹ سے بھی زیادہ ہے، ریاست سے. یہ اب ایسی بات نہیں ہے، اب تو جو ہے نا اسٹیٹس زیادہ پاورفل ہے. پہلے کی بات. اب میننگ بلیک راک ڈکشنری کے مطابق کسٹمز مینز a practice that by its common adoption and long unvarying habit had come to have the force of law. ٹھیک ہے، کسٹم کیا ہے؟ یہ ایک ایسی پریکٹس ہے بائی اٹس کامن ایڈاپشن جو کہ ہر آدمی اسے اڈاپٹ کرتا ہے، کامن ہوتی ہے تمام لوگوں کو. اینڈ لانگ ان ویرنگ، کوئی چینجنگ نہیں ہوتی. لانگ ان ویرنگ ہیبٹ ہیز کم ٹو ہیو دا فورس آف لا. ٹھیک ہے، ایک تو یہ یاد رکھنا یہ مختلف لوگوں کی بھی وہ جو ہے نا جورس کی ڈیفینیشن بھی ہوتی ہے اور کچھ ڈکشنری میں سے بھی لیتے ہیں جیسے بلیک لارڈ. تو اس کا حوالہ ضرور دینا چاہیے، اس کو یاد کرنا چاہیے. یہ آل اوور دا ورلڈ پوری دنیا میں مشہور ہے لا کی ڈکشنری بلیک لارڈ. ٹھیک ہے، اور اس کی جو ہے نا جو ڈیفینیشن ہوتی ہے اس کی کافی اہمیت ہوتی ہے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی اور عدالتوں میں پیش کرنے کے لیے کہ یہ ڈکشنری جو ہے نا لا کا یہ میننگ یا یہ جو ہے نا وہ تشریح کر رہی ہے. سر اس کی اپلیکیشن بھی ہے اس کی، اور یہ ویسے فری میں نہیں ہے. بونس
باقی یہاں بھی ملتی ہے، ٹھیک ہے نا، 3000 روپے اس کی جو مالیات ہے۔ عام نہیں، وہ عام پیپر کی، ویسے زیادہ 5-6 ہزار پیپر جو ہوتا ہے نا اس پر وہی بات کیا؟ اچھا اس کو لکھتا ہوں میں، اس کو آپ تھوڑا سا لکھ بھی لیں، یہ بہت جو ہے نا اسی کو سمجھ لیں۔ کیا ڈیفینیشن لکھی ہے کسٹم؟ تو اس میں جو پہلی بات کی گئی ہے وہ ہے پریکٹس، مطلب یہ کہ اس پر عمل درآمد ہو رہا ہو، اگر کبھی کسی زمانے میں کسی ٹائم میں اگر عمل درآمد نہیں ہوا تو وہ کسٹم نہیں ہے۔ بات سمجھا رہے ہیں نا؟ مطلب لوگ ادھر سے گزر کے جائیں گے تو وہ بنے گا وہ حالات سے۔ یہ ہے نا، سمجھا رہا ہوں کہ 100 سال پہلے ایک بنا کسٹمز، وہاں سے چلتا رہا، 50 سال تک چلتا رہا، یعنی کہ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس کے مطابق فیصلے کرتے رہے اور اس کو مانتے رہے، پھر اس کو چھوڑ دیا 10 سال کے لیے، پھر دوبارہ شروع کر دیا، تو وہ پریکٹس نہیں رہی، وہ کسٹم نہیں رہا۔ یعنی کہ جسے چھوڑ دیا وہ پھر کسٹم نہیں رہا۔ اس لیے انہوں نے ورڈ یوز کیا ہے پریکٹس ڈیٹ بائی کامن اڈاپشن، اور دوسرا بات، یہ پہلی بات ہے اس میں، دوسری یہ ہے کامن اڈاپشن ہونا ضروری ہے تمام لوگوں کے لیے اس علاقے میں۔ اگر کچھ عمل کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے وہ کسٹم ہے۔ بات سمجھیں؟ سر جیسے پنچایت وغیرہ ہوتی ہے، کسٹم رواج کی بات کر رہے ہیں نا، ایک رواج ہوتا ہے، جیسے میں پہلی مثال بھی سمجھا دیتا کہ اپنے ذہن میں رہے، یہاں اسلامی جو قانون ہے اس کے مطابق جو وراثت ہوتی ہے، باپ کے مرنے کے بعد جو اس کی جائیداد ہوتی ہے وہ تقسیم کرنے کا طریقہ کار موجود ہے کہ بیٹے کو اتنا ملے گا، بیٹی کو اتنا ملے گا، بیوی کو اتنا ملے گا، ٹھیک ہے نا، وہ ایک طریقہ کار موجود ہے۔ اچھا، پاکستان بننے سے پہلے یہاں ڈی جی خان کی بات کر رہا ہوں، ڈیرہ غازی خان ہے یا اس کے آس پاس یہ جو ہمارے علاقے ہیں پہاڑ کے قبائلی علاقے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہاں ایک رواج تھا کہ جائیداد میں لڑکیوں کو حصہ نہیں، ٹھیک، اور انہوں نے اس کو انگریز حکومت جو تھی اس کو پیش کر دیا کہ یہ یہاں کا رواج ہے۔ انگریز حکومت نے اس وقت مان لیا کہ رواج ہے، اور رواج تو لا ہوتا ہے، تو ہم تو لا کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، انہوں نے اس کو بات کو مان لیا اور وہ پھر اسی طرح چلتا رہا، یعنی کہ اس کو قانونی حیثیت مل گیا، حکومت نے بھی مان لیا۔ بات میں نا، رواج
رواج کی بات. سارے علاقے کے لوگ گئے, انہوں نے کہا, اور ہوتا بھی ایسے ہی تھا, رواج ہی تھا, وہ نہیں دیتے تھے, وہ جو ہے نا رواج ہی نہیں تھا جہاں اس طرح کا سوچنا کہ لڑکیوں کو جائیداد میں حصہ دینا ہے. ٹھیک ہے, وہ لڑکی لیتے تھے. سر یہ لا بھی چینج ہو سکتا ہے, مطلب اگر رائٹس تو ان کے ہیں کہ ان کو دینی چاہیے زیادہ. یہی کہہ رہا ہوں نا. اب یہ اور بحث ہے, ابھی رواج کی بات ہو رہی ہے نا. اب رواج غلط ہے صحیح ہے وہ اور چیز ہے. رواج تو ہے. ٹھیک ہے, اور رواج چینج کیسے ہوتا ہے یا ختم کیسے ہوتا ہے, یا اس پر لا بن گیا ہے یا اس کو ختم کر دیا گیا, یہ اور بات ہے. ٹھیک ہے نا, اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو رواج کی بات اب ایک میں نے مثال دے دی ہے, اور بہت سے رواج ہیں. کاروباری رواج بہت سے چل رہے ہیں یہاں. عام لوگ جو ہے نا کہ ہاں بھی یہ چیز لینی ہے, وہ میں لوں گا, مکان لینا ہے, ٹھیک ہے, آپ اس میں ایڈوانس دے دیں, جسے ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں, ٹھپی. ٹھپی دے دیں. ٹھیک ہے, تو یہ رواج ہے. یہ کہاں سے آیا ہے؟ رواج ہے, رواج چل رہا ہے کافی عرصے سے, پرانے زمانے سے. بات سمجھ رہے ہیں. اور اگر آپ نے نہیں لیا وہ زمین جس کے پہ آپ نے ایڈوانس دیا ہوا ہے, وہ ایڈوانس ضبط ایسے ہے نا, کیا ہو گیا وہ رواج. ٹھیک ہے, بے شمار رواج ہیں, اور خاص کر بزنس, تجارت, کاروبار میں بہت سے رواج ہیں جو کہ لکھے ہوئے نہیں ہیں. یہ باتیں کہیں لکھی ہوئی نہیں ہے, قانون میں بھی نہیں لکھی ہوئی. کچھ قانون میں اب ہے جو لکھی ہوئی آ گئی ہیں, لیجسلیشن ہو رہی ہے, وہ اس کو مانتے ہیں. اچھا, اب آتے ہیں دوبارہ وہیں. تو ہاں, آپ وہیں کہہ رہے تھے, جو آپ کا کوشچن یہ تھا کہ وہ اب ختم ہو گیا ہے یہ. ٹھیک ہے نا, اب قانون بن گیا ہے کہ اسلامک جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق تقسیم ہوگی. ٹھیک ہے, اور اب یہ ایک اور کوشچن ہے, یہ پوچھا بھی جا سکتا ہے کہ کسٹمز اور یہ لا جو لیجسلیٹو لا ہے, جو اسمبلی کو آج کل پارلیمنٹ کا بنایا ہوا ہے, کون سپر ہے؟ اسٹیٹ ہے نا. تو یہ لیکن کیونکہ اس کی بیس پڑھنی ہے, ہم یہ فلاسفی آف لا سب کچھ پڑھ رہے ہیں, تو اس میں پڑھیں. اب یہ ہے کہ کامن اڈاپشن, یہ تمام لوگوں کے لیے ہونے چاہیے, تمام لوگ اسے اڈاپٹ کرتے ہوں, اس کو مانتے ہوں, اس کو جو ہے نا اس پر عمل درآمد کرتے ہوں. یہ نہیں ہے کچھ لوگ. ٹھیک ہے. اینڈ لانگ آن ویرینگ ہیبٹ پرانی ہو, عادی بن چکے ہوں کہ یہ ہے اور اس کو ماننا ہے. انویرنگ میں نے چینج ہوئے بغیر, has come to have the force of law, اور یہ مانتے ہوں یا اس میں فورس آف لا بھی ہو. ٹھیک ہے نا, فورس ہو اس کو عمل درآمد کرنے کی. فورس کون سی تھی کسٹمز کے پیچھے؟ وہی بڑے لوگ تھے کہ اگر نہیں مانیں گے تو لوگ پھر وہ جھگڑا پنچایت میں جائے گا, پنچایت پھر وہی فیصلہ کرے گی جو کسٹمز ہیں, رواج چل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کس کی لکھنا ہے؟ بلیک لا لکھنے ہے. آگے جو ہے دیکھیں, اور کامن کہتا ہے کسٹم از دا ایمبوڈیمنٹ آف دوز پرنسپلز, یہ وہ پرنسپلز, وہ اصول ہیں which has commenced themselves to the national consensus of principles of justice and public utility. جو پرنسپلز ہیں جو انصاف کے مطابق ہوتے ہیں اور لوگوں کی بھلائی کے لیے ہوتے ہیں, عوام کی بھلائی کے لیے جو رولز اصول نیشنل لیول پر ہوتے ہیں. اس نے نیشنل لیول کا ہے, لیکن یہاں پہلے جو ہے نا ہر علاقے کے اپنے بھی ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا, تو یہ اصول رولز کسٹم کہلاتے ہیں. آگے کہا گیا ہے کسٹمز از اے جنرلی آبزرو کورس آف کنڈکٹ, یہ ایک ایسا جو ہے نا جنرلی بات دیکھو دوبارہ یہی ورڈ مختلف طریقے سے آ رہے ہیں, جنرل سب کے لیے ہونا چاہیے, سارے لوگ علاقے کے جو ہے نا اس کو کیا کرے, اس کو مانتے ہوں. It grows just as the track is formed across grassy land by constant passing of people over it, either internally or more accident. Once it is formed, others follow the same track and thus a path is made. یہ کچھ مثال دی ہے کہ یہ ایک ایسا راستہ ہے, ٹھیک ہے نا, کہ ایک ایسا راستہ بنایا گیا ہے, جیسے گھاس ہوتا ہے نا, درمیان میں ایک راستہ بنایا جاتا ہے چلنے کا, کچھ لوگ اس پر چلے تو بعد میں سب لوگوں نے چلنا شروع کر دیا, وہ ایک راستہ بن گیا. ٹھیک ہے نا, یہ کسٹم دیے, کچھ لوگوں نے اس کو اعلان کیا, مانا کہ یہ اس طرح کریں گے, تو بعد میں جو سب لوگ اس کے پیچھے چل پڑے اور یہ ایک رواج بن گیا.
Custom is the uniformity of conduct of all the people under like circumstances. ایک جیسے حالات میں تمام لوگوں پر یکساں جس کا اطلاق ہوتا ہے. آسٹن جو ہے نا وہ اس کے خلاف تھا. ٹھیک ہے نا, یہ یاد رکھیں, ذہن میں رکھتے جائیں کہ یہ ہمیشہ یہ اس چیز کا جو ہے نا لیجسلیشن کا جو ہے نا وہ ہے اپنا اس کے حق میں بولتا ہے, اور اس نے کہا ہے کہ باقی میں کسی کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے نا, لا کو وہ اس کی ڈیفینیشن کیا کہتی ہے, کیا وہ اس میں اختلاف کر رہا ہے؟ آسٹن کہتا ہے Customs is the rule of conduct which government observes spontaneously and not in pursuance of law settled by political superior. یہ جو ہے نا اچانک spontaneously اچانک جو ہے نا پیدا ہونے والے رولز ہیں, اور یہ وہ نہیں ہے جو کہ جو ہے نا کیا اتھارٹی کوئی بناتی ہے, یعنی کہ انکار کر رہا ہے. اس کے بعد آکسفورڈ ڈکشنری میں پریکٹس دیٹ ہیز بین فالوڈ ان پارٹیکولر لوکیلٹی, یہ خاص علاقے میں ہوتی ہے. ان سچ سرکمسٹانسز, کون سے حالات, دیٹ از ٹو بی ایکسپیکٹڈ ایز اے پارٹ آف لا آف دیٹ لوکیلٹی. سر وہ پہلے بھی تو اتھارٹی بناتی تھی جب اسٹیٹ نہیں تھی, سمپل لوگ ہی تھے, تو جو بڑے ہوتے تھے مطلب خود مختار ہوتے تھے وہ چند بندے, تو وہ تو اتھارٹی کا اس میں آئے گا. اتھارٹی نہیں تھی نا, اتھارٹی ایک سینس میں آپ کہہ سکتے ہیں اس کو, ریٹرن فارم میں نہیں تھے, حکومت تو نہیں تھی نا, مطلب یہ کہ وہ بھی کامن لوگ ہی تھے انہی میں سے. اگر موجودہ کنسیپٹ لیں حکومت یا منتخب نمائندوں کا, تو اس میں وہ پورے سے نہیں اترتے تھے, کسی نے ان کو انتخاب نہیں کیا تھا, تو وہ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو, لیکن یہ جو ہے نا اختلاف ہے اس میں. اس کے بعد along established practice considered as unwritten law, اس کو جو ہے نا law unwritten ہے, یہ لکھا ہوا نہیں ہے. اب اس میں مڈل انگلش کسٹمز اور اینگلو فرینچ, یہ وہ ہیں جہاں سے یہ کیا ہوا ہے, رواج آگے اپنا ترقی یافتہ سٹیج میں آئے ہیں. Origins of customs, oldest form of law making in primitive societies. The lives of people were regulated by customs which developed spontaneously according to the circumstances. When the same thing was done again and again in particular way, it is assumed the form of custom. جب وہ ایسی رولز جو بار بار اڈاپٹ کیے گئے تو وہ کیا بن گیا, کسٹم بن گیا. ٹھیک ہے, یہی دو تین چیزیں اس میں اہم ہیں کہ وہ اس کی لانگ اسٹینڈنگ پریکٹس, adoption by all people, ٹھیک ہے نا, اور فورس آف لا. تو یہ جب چیزیں ہوں گی تو وہ کیا بن جائے گا, کسٹم کہنا ہے. Theories regarding the transformation of the customs of law, historical theory, وہ کیا کہتی ہے. According to theory, the growth of law doesn't depend upon the arbitrary will of any individual. It grows as a result of intelligence of the people. It is a product of time. The jurists belonging to such school consider custom as a source of law. ہسٹری والے جو لوگ تھے وہ اس کو سورس آف لا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کسی ایک شخص کا نہیں, بلکہ بہت سے لوگوں کے کیا تھا, انٹیلیجنس, ذہانت کی وجہ سے سامنے آیا ہے, اس لیے یہ فورس آف لا ہے, سورس آف لا. اینالیٹیکل تھیوری کے مطابق آسٹن کہتے ہیں کسٹم از ناٹ اے پازیٹیو لا, وہ اس کو وہ لا نہیں مانتا جو پازیٹیو لا ہے لیجسلیشن والا. until their existence is recognized by the decision of the court, جب تک کورٹ اس کو ڈیسائیڈ نہ کرے, اس کا ریکگنائز نہ کرے. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے کہ کسٹمز کو میں ایز اے سورس آف لا یا لا نہیں مانتا جب تک عدالت اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے. عدالت کرے, جب تک عدالت کی اس پر اسٹیمپ نہیں لگے گی تو اس وقت تک میں اس کو لا نہیں مانتا. A custom become law when it is embodied in an act of legislation, یا اسے کس میں ہونا چاہیے, اسمبلی کی طرف سے, پارلیمنٹ کی طرف سے منظور ہونا چاہیے. It becomes law when it is enforced by state. یہ اس وقت تک جب تک اسے اسٹیٹ انفورس نہ کرے یہ لا نہیں ہے. یعنی کہ ساری بات کیا کر رہا ہے, وہ اس کی مخالفت کر رہا ہے. وہ کہتا ہے یہ لا میں نہیں مانتا, لا وہی ہے جو حکومت بناتی ہے, پارلیمنٹ بناتی ہے. ٹھیک ہے, اس کا علیحدہ اپنا اسکول آف تھاٹ ہے. Uses distinguished from customs.
اب یہ ہے کہ جو ایک چیز بار بار استعمال ہو رہی ہے، یوز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو کیا وہ کسٹمز میں کیا فرق ہے؟ یوزز از ریپیٹیشن آف ایکس، جو ایکس بار بار کیے جاتے ہیں آپ اسے کہتے ہیں کہ یوزز ہے، اینڈ ڈفر فرام کسٹمز، کسٹم سے یہ ڈفرینٹ ہے. کس طرح ڈفرینٹ ہے؟ دیٹ لیٹر، یعنی کہ کسٹم از جنرل رول آف لا وچ arises فرام سم ریپیٹیشن. There may be uses without custom, but there cannot be a custom without uses or precedent. ٹھیک ہے نا، تو اس میں یہی فرق ہے. کسٹمز جو ہے نا وہ لازمی ہے کہ اس کی پریکٹس بار بار ہو اور وہ ریپیٹیشن ہو. ٹھیک ہے. اب various legal system recognizing custom as a source of law. رومن لا یا ہندو لا یا اسلامک لا جو ہے نا وہ ایسے ہیں جو کہ اس کو ریکگنائز کس طرح کرتے ہیں. رومن لا ہے از نون ٹو دا اولڈسٹ ون ان دا ورلڈ. جو روم کا لا ہے اس سے لا کیا کہا جاتا ہے؟ بہت پرانا ہے. دا لا از میئرلی بیسڈ آن کسٹمز آف دا سوسائٹی. ٹھیک ہے نا. رومن لا زیادہ تر کس پر مشتمل ہے؟ رواج. دوز کسٹمز وچ وار ریزنیبل کنٹینیوڈ دیم ایز اے لا بائی دا رومن جورسٹ. جو کہ رومن کے جو قانون دان تھے انہوں نے ان کو بنایا تھا اور جاری رکھا. ابھی تک کیا پڑے؟ ابھی تک چاہ رہے ہیں. ہاں اب تو لا بن گئے ہیں نا. اب ان کسٹمز کو پارلیمنٹ نے منظور کر لیا، وہ لا بن گئے. ہندو لا. ہندو لا از آلسو ٹو کنسیڈرڈ ایز دا موسٹ اینشنٹ لا. یہ بھی بہت پرانا ہے. یہ سورس اور ویداس، یہ ان کی جو کتابیں ہیں مذہبی ان کے نام آئے ہوئے ہیں. سملرلی اینڈ دیز ور مینلی بیسڈ آن کسٹمز. یہ زیادہ تر کسٹمز پر، رواجوں پر مشتمل ہیں. آل پرسنل لاز آف ہندو آر بیسڈ آن کسٹمز. اس کے جو پرسنل لاز ہیں جو شادی، طلاق وغیرہ کے اور زمینوں کے، وہ بھی تمام کسٹمز پر مشتمل ہیں. دیٹ از وائی لارڈ ویرن ہیسٹنگز اینڈ لارڈ کارنویلز، جو کہ انگریز جج تھے، ڈڈ ناٹ اٹیک آن کسٹمز آف انڈیا. انہوں نے ان پر اٹیک نہیں کیا بلکہ ان کسٹمز کو ایسے ہی کسٹمز رہنے دیا اور ان کے مطابق عدالتیں فیصلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو انگریزوں نے یہی کام کیا تھا. انہوں نے یہاں کے قانون رواج کو کبھی تبدیل نہیں کیا بلکہ ان کا کہا کہ ٹھیک ہے آپ کے جو رواج ہیں ہم اس کے مطابق فیصلے کریں گے. فیصلے کریں گے جج، عدالتیں بنائیں گے، جج کریں گے. جج بھی انگریز ہوں گے. ٹھیک ہے نا. تو ججز وہاں کے آتے تھے، انگریز تھے، لیکن قانون اور جو باتیں تھیں وہ کن کی تھی؟ انہیں کی تھی. سر یہ ہندو کی تو وہ جو مطلب فرق ہے، کوئی اوپر لیول کا ہے، کوئی نیچے لیول کا ہے. ان کے مطابق کتابیں فیصلے صحیح ہیں. ان کے مطابق فیصلے کرتے تھے. وہ کبھی نہیں چھیڑا انگریزوں نے، ان کو نہیں چھیڑا. ان کا جو کاسٹ سسٹم کہہ رہے ہیں نا، ذات کا نظام، ان نہیں چھیڑا. ہاں ان کے مطابق چلنے دیا. ان کے جو اصول تھے، رولز تھے، باتیں تھیں مسلمانوں کی، سکھوں کی، انہوں نے ان کو کبھی نہیں چھیڑا. سر اور جج صرف انگریز ہی ہوتا تھا، کوئی اور نہیں؟ نہیں، وہ خود ہوتے تھے. ٹھیک ہے. یہ جو ہم مسئلہ جو جلوس وغیرہ ہیں یا کچھ یہ مذہبی یعنی کہ آزادی بھی تو انہوں نے دی نا، انگریزوں نے مذہبی آزادی دی. ہاں وہ تو ہے. ان کا بس وہ تھا، ترقی بھی دی ہے انہوں نے. ریلوے نظام بچھایا ہے ہندوستان میں، نہریں بنائی ہیں. ٹھیک ہے نا. اور پولیس کا نظام جو بنایا ابھی تک وہی چل رہا ہے. مطلب یہ کہ انہوں نے ترقیاتی کام بھی کیے ہیں، روڈز بنائے ہیں، پلیں بنائی ہیں، سارے کام کیے ہیں. ٹھیک ہے نا. بس حکومت کرنا چاہتے تھے. حکومت کی جب ان کی حکومت کمزور ہوئی دوسری جنگ عظیم کے بعد چھوڑ کر چلے گئے. اچھا، یہ لانگ مارچ چین سے شروع ہوا تھا؟ یہ لانگ مارچ کا پتہ نہیں ہے اس کی ہسٹری کیا ہے لانگ مارچ کی. پر وہاں تو فرینچ ریولیوشن جو ہوا تھا، انقلاب 17 تو کہیں میں تھا نا، یہ تو جو فرانس کا، اس میں بھی کافی جو جلد سے جلوس سے باتیں آئی تھی. یہ تو چلتا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہے محمدن لا، یعنی کہ مسلمانوں کا جو لا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ انڈیا میں کہتے تھے محمدن لا، انگریز اسے یہی کہتے تھے. ٹھیک ہے نا. اس میں پارٹیکولرلی اگنور دا کسٹم فار دا پرپز آف لا ڈیورنگ دا مسلم پیریڈ ان انڈیا اینڈ دیئر کسٹمز ور پروٹیکٹڈ بائی اسٹیٹ. تو کسٹمز کو اسٹیٹ نے کیا کیا؟ ان کو پروٹیکٹ کیا. دا برٹش رولرز ان انڈیا آلسو پروٹیکٹڈ کسٹمز اینڈ پرسنل لا وچ ور بیسڈ آن کسٹمز. تو انگریزوں نے بھی مسلمانوں کے، ہندو کے تمام لوگوں کے جو رواج تھے کسٹم سے ان کو تحفظ دیا، ان کو اسی طرح رہنے دیا. The tradition which were not opposed by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam were recognized as law. In way, we can say that customs in Muhammadan law also played an important role. تو وہ باتیں جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ہم نے انہیں اڈاپٹ کر لیا ایز اے کسٹم کے طور پر. انگلش لا
which is known as a common law, جو انگریز کا لا ہے وہ وہاں کو کامن لا ہے, and in shape unwritten, اور وہ unwritten ہے, based on the customs and conventions, وہ بھی customs پر مشتمل ہے. Customs which were reasonable and not against the public policies were recognized as law under English law. انگریزوں نے یہ قانون بنا دیا تھا کہ وہ رواج جو کہ ریزن اور پبلک یوٹیلٹی تھی, لوگوں کی بھلائی اور ذہانت یا حکمت کے اگینسٹ نہ ہو, وہ کیا ہے, لا ہے. کافی ہے سر. بس.